وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تفسیر کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، قد نری تقلب وجہک فی السماء، ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا۔ پیچھے بیان ہو چکا کہ قبلہ کے بدلنے کے سلسلے میں گفتگو چل رہی تھی۔ آقائے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک دن جبریل امین حاضر خدمت ہوئے تو حضرت جبریل سے آقائے دو عالم نے فرمایا، اے جبرائیل، خانہ کعبہ میرا قبلہ ہو، یہ بات مجھ کو پسند ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو بس اللہ کی بارگاہ سے پیغام لیتا ہوں اور آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ جب اللہ تعالی آنے کا حکم دیتا ہے تو میں آ جاتا ہوں۔ میرا کام فقط اتنا ہے کہ میں اللہ کا حکم مانوں اور آپ تک ان کا حکم پہنچاؤں۔ جو کام بھی مجھے وہ سونپ دے میں وہ کام بجا لاؤں۔ باقی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ عرض کرنا وہ میرے کام میں سے ہے ہی نہیں۔ ہاں، آپ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ نے آپ کو خوش کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ آپ اللہ سے مانگ سکتے ہیں، اپنی بات اللہ سے منوا سکتے ہیں۔ تو اگر آپ اللہ سے اس بارے میں عرض کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ کہہ کر حضرت جبریل امین آسمان پر تشریف لے گئے تو آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کے آنے کے انتظار میں آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے لگے۔ ایک تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ قبلہ ہونا پسند تھا، تو بار بار اللہ کی بارگاہ میں اپنی نگاہوں کو اٹھا کر اپنے چہرے کو آسمان کی طرف بلند کر کے آپ دیکھا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی علیم ہے، بصیر ہے، سمیع ہے، اس کے لیے کوئی جہت نہیں ہے کہ کسی خاص جہت کی طرف ان کو دیکھا جائے، لیکن دعا کا قبلہ آسمان ہے۔ اس لیے دعا میں آدمی اگر آسمان کی طرف نظر اٹھائے، ہاتھوں کو ہوا میں بلند کرے اور ہتھیلی کو آسمان کی طرف کرے، یہ مستحب ہے۔ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح دعا مانگنا بھی ثابت ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو اتنا بلند کیا کہ آپ کے بغل کی سفیدی نظر آنے لگی۔ تو آسمان دعا کا قبلہ ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف اپنی نگاہ اٹھاتے تھے، اپنا چہرہ اٹھاتے تھے اور اللہ سے دل ہی دل میں اپنی خواہش کا اظہار کرتے تھے۔ اب اللہ تبارک و تعالی جو اپنے محبوب کی خواہش پوری فرمانا چاہتا ہے، ان کو راضی فرمانا چاہتا ہے، تو جب بار بار حضور کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محبوب، ہم دیکھ رہے ہیں۔
قد نرا ہم بے شک دیکھ رہے ہیں. یہ قد جو ہے تحقیق کے لیے آتا ہے. تحقیق یا قسم کے الفاظ اگر غیروں کے سامنے بولے جائیں تو اس وقت اپنی بات پر اعتبار دلانا ہوتا ہے. یقیناً میں صحیح کہہ رہا ہوں. آپ کیا کہتے ہیں؟ میری بات کا یقین کرو، میں صحیح کہہ رہا ہوں، غلط نہیں کہتا. کبھی کبھی آپ قسم بھی اٹھاتے ہیں، قسم سے میں یہ بات صحیح کہہ رہا ہوں. تو جب غیروں کو کوئی بات منوانا ہو، اعتبار دلوانا ہو تو قسم یاد کی جاتی ہے. لیکن جب یہ الفاظ اپنوں کے لیے بولے جائیں تو اس وقت اظہار کرم کے لیے بولا جاتا ہے. اظہار کرم کے لیے، اپنی محبوبیت دکھانے کے لیے، اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے بولا جاتا ہے. جیسا کہ کسی خاص آدمی سے کہا جائے تمہاری جان کی قسم، تمہاری جان کی قسم. تو قرآن پاک میں بھی بہت دفعہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے تحقیق کے الفاظ یا قسم کے الفاظ کے ساتھ گفتگو فرمایا ہے. تو ان سب جگہ پر مراد کیا ہے؟ کرم فرمانا، محبوبیت کا اظہار کرنا. تو قد نرا، اے محبوب ہم دیکھ رہے ہیں. یہ تو تحقیق کے معنی میں بھی آتا ہے اور کبھی تقلیل کے معنی میں بھی آتا ہے. تقلیل کا مطلب کبھی کبھی. تو مطلب یہ ہوگا کہ اے محبوب آپ جو کبھی کبھی اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں تو آپ کا کبھی کبھی چہرہ اٹھانا بھی ہم دیکھتے ہیں. تو یہاں دیکھنے میں کمی نہیں، چہرہ اٹھانے میں کمی ہے کہ آپ آسمان کی طرف چہرہ کبھی کبھی اٹھا کر دیکھتے ہیں. قد نرا تقلب وجہک، تقلب اس کے معنی ہے پھیرنے کے، بدلنے کے. تو یہاں مراد کیا ہے؟ آپ کا چہرہ پھیرنا، چہرہ گھمانا. تو تقلب وجہک، آپ کا چہرہ آسمان کی طرف بلند کرنا. یہاں چہرے کو خاص کر ذکر کیا چونکہ چہرے سے کبھی کبھی ذات مراد ہوتی ہے. آگے آگے آئے گا کہ اپنا چہرہ گھما لیجئے، حالانکہ وہاں گھمانا ہے پوری طرح گھوم جائیے، لیکن کہا گیا چہرہ گھما لیجئے. یہ حسن تنظیم اور حسن ترتیب ہے قرآن پاک میں. یہاں چونکہ چہرے کا ذکر آیا تو آگے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے چہرے ہی کا ذکر فرما رہا ہے. تو اے محبوب آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھانا ہم دیکھتے ہیں. اور باب تفعل میں یہاں پر جو تکرار کا معنی ہے کہ آپ یہ کام ایک ہی بار نہیں کہ ایک بار آپ نے آسمان کی طرف منہ اٹھایا، بس آپ بار بار اپنے منہ کو، اپنے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں اور ہم اس کو دیکھتے بھی ہیں. اللہ تعالیٰ کا دیکھنا آنکھوں سے پاک ہے. ہمارا دیکھنا، مخلوق کا دیکھنا آنکھوں سے دیکھنا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا دیکھنا آنکھوں سے پاک ہوتا ہے. فی السماء، کچھ حضرات نے فرمایا ہے کہ یہاں پر فی الا کے معنی ہے، مطلب الی السماء، آسمان کی طرف. تو آسمان کی طرف آپ کا چہرہ اٹھانا ہم دیکھ رہے ہیں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے محبوب تو ہم ضرور پھیر دیں گے تمہیں اس قبلے کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے. یہاں خالی کیا کہا جا رہا ہے کہ پھیر دیں گے.
اور آگے ارشاد ہوگا فولی وجہک شطر المسجد الحرام، کہ اے محبوب اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے، ہے نا؟ تو ہم پھیر دیں گے۔ وہ رب تعالی جو اپنے محبوب کے خوش کرنے کے لیے سب کچھ کرتا ہے، وعدہ فرمایا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ان قریب ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے، ہے نا؟ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے تو فرماتا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے محبوب ہم تمہیں پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے، جو تم کو پسند ہے۔ چونکہ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم کا قبلہ ہے اور آقائے دو عالم حضرت ابراہیم کی آل میں سے بھی ہیں اور ملت ابراہیم پر بھی ہیں، اس لیے خانہ کعبہ سے حضور کو محبت ہے، تو جس قبلے سے آپ کو محبت ہے ہم اس کی طرف آپ کو پھیر دیں گے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اے محبوب تو اپنا منہ ابھی پھیر دو مسجد حرام کی طرف، اب انتظار نہیں، ہے نا کہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئیں۔ اے محبوب اب آپ اپنا منہ گھما لیجئے، چہرہ گھما لیجئے، یعنی یہاں گھومنا ہے پورے جسم کے ساتھ، لیکن کبھی کبھی چہرہ بول کر جسم مراد لیا جاتا ہے، ذات مراد لی جاتی ہے۔ تو اے محبوب آپ اپنا چہرہ یعنی اپنے آپ گھوم جائیے، اور یہ صرف آپ ہی کے لیے نہیں بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے، کہ تمام مسلمان اپنا منہ گھما لے خانہ کعبہ کی طرف، مسجد حرام کی طرف۔ شطر کے معنی کبھی نصف اور آدھے کے بھی ہوتا ہے، اور کبھی کبھی شطر کے معنی طرف کے بھی ہوتا ہے، تو یہاں دونوں ہی معنی مراد ہو سکتا ہے، چونکہ خانہ کعبہ مسجد حرام کے بیچوں بیچ ہے، تو جب آپ مسجد حرام کی طرف اور مسجد حرام کے بیچ والے حصے کی طرف منہ کریں گے تو خانہ کعبہ کی طرف منہ ہوگا، یا پھر یہاں مراد کیا ہے؟ طرف۔ اے محبوب خانہ کعبہ کی طرف، مسجد حرام کی طرف، تو مسجد حرام چونکہ وہ جگہ ہے جس کے بیچوں بیچ خانہ کعبہ واقع ہے، تو اے محبوب آپ مسجد حرام کی طرف منہ کر لیجئے، یعنی خانہ کعبہ کی طرف اپنا منہ کر لیجئے۔ مسجد حرام کو مسجد حرام کیوں کہا جاتا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ حرام حلال کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، تو اگر اس کو اسی معنی میں لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ وہ مسجد جس کے اندر شکار کرنا حرام ہے، جس کے اندر کسی کو تکلیف پہنچانا حرام ہے، یعنی وہ زمین کا حصہ جس کو اللہ نے حرم بنایا ہے کہ اس کے اندر شکار کرنا حرام، ظلم و زیادتی کرنا حرام، کسی کو تکلیف پہنچانا حرام، کسی کو مارنا حرام۔ اور اگر حرام کا معنی کبھی کبھی عظمت کے بھی ہوتا ہے، یعنی یہ تعظیم کے معنی میں بھی بولا جاتا ہے، تو مسجد حرام عزت والی مسجد، عظمت والی مسجد، احترام والی مسجد، تو مسجد حرام کی طرف اپنا منہ کر لیجئے، یعنی وہ مسجد جس کو اللہ نے عزت عطا کیا، عظمت عطا کیا۔ کیسی عزت اور عظمت کہ دنیا کی ساری مسجدوں سے زیادہ اس مسجد میں عبادت کرنے کا ثواب ہے، کہ اگر مسجد حرام میں ایک رکعت نماز پڑھے
تو 1,00,000 رکعت کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 نیکی کے برابر ہے۔ تو پوری دنیا کی مسجدوں سے زیادہ مسجد حرام میں عبادت کرنے کا ثواب ہے، لہٰذا وہ گھر بڑا عظمت والا ہے، وہ مسجد بڑی عظمت والی ہے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کرو، اپنا منہ اسی کی طرف کرو۔ یعنی اب چاہے دنیا میں تم جہاں کہیں بھی رہو، سمندر میں رہو، خشکی میں رہو، فضا میں رہو، یا تم جہاں کہیں بھی رہو، تم کو اپنا منہ خانہ کعبہ کی طرف کرنا ہے۔ خاص کر نماز کے لیے تو نماز میں خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنا واجب ہے۔ نماز کے شرائط میں سے ایک شرط ہے استقبال قبلہ۔ باقی ہر اچھے کام کے لیے، مثلاً تلاوت قرآن کے لیے یا اور دعا وغیرہ کے لیے خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنا مستحب ہے، لہٰذا اگر اس طرف منہ کر کے دعا وغیرہ مانگے تو زیادہ اچھا ہے، لیکن جب جیسا موقع ہو اسی لحاظ سے اگر کرے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ جب خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے دعا مانگنا مستحب ہے تو امام صاحب ہر نماز پڑھ کے اپنا منہ خانہ کعبہ سے گھما کیوں لیتے ہیں؟ بھئی نماز جیسے ختم ہوتی ہے ویسے منہ گھما کے بیٹھ جاتے ہیں، آخر ایسا کیوں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف خانہ کعبہ ہے اور ایک طرف ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں۔ یہاں ایمان والوں کی طرف پیٹھ نہ ہو، جتنی دیر نماز میں ہیں اتنی دیر تو ضرورت ہے، جب نماز سے فارغ ہو گئے تو اب ایمان والوں کی طرف پیٹھ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا پیٹھ کر کے بیٹھا رہنا مکروہ ہے اور گھوم جانا مستحب ہے۔ لہٰذا اسی لیے امام صاحب کیا کرتے ہیں کہ منہ داہنے طرف گھما لیتے ہیں، لیکن داہنے طرف ہو یا بائیں طرف ہو یا مقتدیوں کی طرف ہو، تینوں طرف منہ کرنا جائز ہے۔ الغرض خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے دعا وغیرہ مانگنا مستحب ہے، لیکن جب کبھی کوئی دوسری چیز رکاوٹ نہ ہو، اور یہاں ایک اعتبار سے رکاوٹ ہے۔ مومن وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں کہا گیا قلب المؤمن عرش اللہ، مومن کا دل عرش الہی ہوتا ہے۔ مومن کی اتنی عظمت ہے، اتنی عزت ہے، لیکن آج حال ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنی عزت نہیں کرتے، تو جب ہم اپنی عزت نہیں کرتے تو کوئی اور بھی ہماری عزت نہیں کرتا ہے نا۔ اپنی عزت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے حکم کے تابع بن جائیے۔ جب آپ اللہ کے حکم کی عزت کریں گے تو اللہ آپ کی عزت بڑھا دے گا اور ہر ایمان والا آپ کی عزت کرے گا، تو اس طرح سے ہر ایمان والے کی عزت ہوگی۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی رہو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف گھما لو۔ حدیث پاک میں ہے کہ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک صحابی نے نماز پڑھا اور وہ قباء کی طرف روانہ ہو گئے۔ مدینہ شریف میں قباء ایک جگہ کا نام ہے، مسجد قباء بہت مشہور ہے، تو قباء کی طرف روانہ ہوئے تو وہ ایک مسجد کے پاس سے گزرے جہاں لوگ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے، تو دیکھا کہ وہ لوگ ابھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے اونچی آواز میں کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنا منہ خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیا، یعنی خانہ کعبہ کی طرف نماز میں منہ پھیرنے کا حکم آ چکا۔ تو مسجد قباء میں جو حضرات نماز پڑھ رہے تھے وہ حضرات اپنا منہ گھما لیے نماز کے اندر، ہے نا، اپنا منہ نماز کے اندر گھما لیے۔ تو اس طرح سے جو ہے اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے لوگوں نے نماز کے اندر اپنے آپ کو گھما لیا، لیکن ان کی نماز باطل یا فاسد نہیں ہوئی۔ وہ آدمی جو نماز میں نہیں تھا اس کی آواز پر انہوں نے عمل کیا، تب بھی نماز فاسد نہیں ہوئی، ہے نا۔ تو یہ ایک مخصوص واقعہ ہے۔ قرت یا اور چیزوں کے بارے میں تلقم من الخارج، کہ باہر سے کوئی آدمی بتائے اور اس کے بتانے پر نمازی عمل کر لے تو نمازی کی نماز فاسد ہو جائے گی، ایک الگ بات ہے۔ لیکن یہاں ایسا نہیں تھا، یہاں اللہ رسول کے حکم کو ان تک پہنچانا تھا، اور یہ ایک مخصوص واقعہ تھا، ہے نا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور وہ جنہیں کتاب ملی ضرور جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ مطلب کیا کہ لوگ تو اعتراض کریں گے کہ یہ کیسے نبی ہیں، کبھی اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، کبھی اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، یہ تو کسی ایک بات پر قائم ہی نہیں رہتے ہیں۔ لوگ اس طرح کہیں گے، اسی لیے پہلے کیا کہہ دیا تھا، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، کہ جاہل لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسا کہیں گے، لہٰذا اس کہنے کی پرواہ مت کیجیے۔ لیکن وہ لوگ جو بے خبر ہیں، جاہل ہیں، وہ کہیں تو ٹھیک ہے، ان کو علم نہیں۔ لیکن یہ جو یہود و نصارہ اہل کتاب ہیں، یا ان کے جو علماء اور راہب ہیں، جب وہ اس طرح اعتراض کریں تو یہ تعجب کی بات ہے، کیونکہ ان کو تو پہلے سے معلوم ہے کہ اس نبی کی ایک صفت ہی ہے ذو القبلتین ہونا، دو قبلہ والا ہونا۔ تو چونکہ ان کی کتاب میں یہ بات پہلے سے موجود تھی تو ان کو جاننا چاہیے کہ یہ بات حق ہے۔ اس کی وجہ سے مسلمانوں پر یا رسول اللہ پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس کے باوجود وہ اعتراض کرتے تھے، ہے نا، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے۔ تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے بھی لوگ کچھ اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ ایسے علماء کبھی ختم نہیں ہوئے، آج بھی موجود ہیں، کہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے کسی آیت کا مطلب غلط بتا دیتے ہیں، کسی حدیث کا مطلب ہی غلط بتا دیتے ہیں، یا کسی مسئلے کا مطلب ہی غلط بتا دیتے ہیں۔ بھئی ہر فرقہ والا اپنے آپ کو حق پر کہتا ہے اور وہ قرآن اور حدیث ہی بیان کرتا ہے، لیکن قرآن و حدیث کا غلط معنی بیان کرتا ہے۔ تو اس وقت یہود و نصارہ کر رہے تھے، اب بنام مسلم لوگ یہ کام کر رہے ہیں، تو قرآن کے احکام کو چھپاتے ہیں۔ تو عقائد عالم کا دو قبلہ والا ہونا یہ ان کی کتابوں میں بیان کیا گیا تھا، ان کے نبیوں نے ان کو بتایا تھا، اس کے باوجود وہ اس بات سے انکار کرتے ہیں، تو یہ بات تعجب کی ہے، اسی کو بیان کرتے ہیں۔ اور وہ جنہیں کتاب ملی ضرور جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کے حکم سے ہے، یعنی قبلہ بدلنے کا حکم رب تعالیٰ کا حکم ہے، یہ رسول اللہ کی طرف سے من گڑھت نہیں ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ ان کے کوتکوں سے بے خبر نہیں، یعنی یہ جو آج دنیا کو بہکا رہے ہیں، اللہ ان کے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے، ان کے کرتوت کی سزا ان کو ملے گی، چاہے دنیا میں چاہے آخرت میں۔ تو جو انسان بھی غلط کرتا ہے
اللہ رسول کے حکم کو چھپاتا ہے یا اس کا غلط مطلب بیان کرتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، وہ اپنے انجام کو ایک دن ضرور پہنچے گا، وہ اس کی سزا ضرور پا کر رہے گا، چاہے وہ اس دنیا میں سزا پالے یا پھر آخرت میں سزا پائے یا دونوں جگہ پر سزا پائے، ضرور اس کو اس کی سزا ملے گی۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ ان کے کوتکوں سے بے خبر نہیں، ان کے کاموں سے بے خبر نہیں۔ یا